اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، مختلف آیتیں، مختلف صورتیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ دوستو، آج دنیا کی چیزوں کو ہم نے جانا پہچانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو ہم نے نہیں سمجھا، اللہ کی بڑائی اور عظمت کو نہیں سمجھا۔ اس لیے آج ہم اللہ کی محبت سے دور ہے۔ چیزوں کی محبت ہمارے دل میں اس لیے ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، ان کی بڑائی ہمارے سامنے ہے اور ان کی ساری چیزیں اور تفصیل ہمارے سامنے ہے۔ اللہ سے ہم محبت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کا تعارف دیکھ لیں، اللہ کی عظمت کو پہچان لیں، دوستو ہمیں ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبت جو ہوگی وہ صرف اللہ سے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوگی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پردہ غیب میں رکھا۔ واضح طور پر اللہ نے اپنی قدرت کو نہیں بتایا، اسباب کو ظاہر فرمایا، چیزوں کو ظاہر فرمایا اور ان کے اثرات کو ظاہر کر دیا۔ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کام کر رہی ہے، اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ جیسے پانی کا چلنا، بخارات بن کے اٹھنا، بادل کی شکل میں بدلنا، قطرے بن کے برسنا، یہ سب خود نہیں، اس میں اللہ کی قدرت ہے۔ وہ قدرت نظر نہیں آتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ نظام نظر جو آ رہا ہے، زمیندار بیج کو زمین میں ڈالتا ہے تو زمین کے اندر سے وہ پھٹتی ہے، کوپلیں نکلتی ہے، جڑ نیچے کو چلتی ہے، شاخیں نکلتی ہے، ڈالیاں بنتی ہے، پھل آتا ہے، پھول لگتے ہیں، شگوفے پھوٹتے ہیں، یہ سب نظر آتا ہے۔ اس میں اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کا جو ارادہ ہے، وہ اس میں نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی قدرت کو پردوں کے پیچھے چھپا دیا ہے۔ برقی چمک نظر آتی ہے، اللہ کی قدرت اس میں نظر نہیں آتی۔ چاند کی چاندنی نظر آتی ہے، اللہ کی قدرت اس میں نظر نہیں آتی۔ دن کا اجالا نظر آتا ہے، اس میں اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی۔ کائنات اور اس میں بنی ہوئی چیزیں سامنے ہیں، بنانے والا اپنی طاقت اور قدرت اور اپنی غیبی لشکروں کے ساتھ ہماری نظروں سے غائب ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی قدرت کو پردوں کے پیچھے رکھا ہے اور نگاہیں دنیا کی طرف ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے چیزوں کے جوڑ توڑ سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے سونے چاندی اور دولت سے، پیسوں سے ہو رہا ہے، انسان کی اپنی محنت سے ہو رہا ہے۔ نہیں دوستو، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے، پیغمبروں نے ہمیں خبر دی ہے، ہم سب کو بتلایا ہے کہ جب تک آسمان پر فیصلہ نہ ہو زمین پر کوئی چیز نہیں لگتی، جب تک اس میں لگنے کا آسمان پر فیصلہ نہ ہو زمین کے اندر کوئی چیز نہیں اگ سکتی۔ پہلے اللہ تعالیٰ آسمان پر فیصلے فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد زمین میں اس کا وجود ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا بن کے مت چلے، کاروبار کا غلام بن کر مت چلے، ارادے کا غلام بن کر مت چلے، بلکہ اللہ کا غلام بن کر چلے۔ یاد رکھیے دوستو، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی چلتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں مختلف باتیں فرمائی ہے۔ اے بندے، اگر تو نے میری چاہت کے تابع اپنی چاہت کو نہیں رکھا تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، اور ہوگا پھر بھی وہی جو اللہ چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اللہ اپنی نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھائیں گے ہمارے اندر بھی اور اپنے باہر بھی۔ اپنی قدرتوں پر وہ پہچانے جائیں گے۔ زمین اور آسمان میں بادشاہی بھی اللہ ہی کی ہے، بنانے والے بھی اللہ ہے۔ والذی خلقکم، اللہ ہی ہے جو تم کو پیدا کیے۔ وہو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی سورج کو روشنی بخشی، چاند کو روشنی بخشی، چاندنی بخشی، وہ بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ الم تر کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کو کیسے بنایا؟
وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو بنایا اور اس میں نور کو روشن کر دیا، وجعل الشمس سراجا، اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا اور پھر اس کو روشن بنا دیا، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پودے درخت اگائے، ثم یعیدکم فیہا، پھر زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزیں تم کو لوٹائے گا، زمین کے پھل پودے، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم تم کو دوبارہ زمین سے نکالیں گے، یعنی تم جب واپس چلے جاؤ گے، زمین کے اندر چلے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو زمین سے کھینچ کر نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ ہی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے پہاڑ بچھا دیے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں مرد و عورت بنائے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ہمارے لیے چھپنے کی چیز بنائی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور اللہ ہی ہے جو دن کو ہمارے لیے رزق کمانے کا ذریعہ بنایا۔ دوستو میرے بھائیوں، رات اللہ کے ارادے سے آئی، دن اللہ کے ارادے سے آیا، پھر رات اللہ کے ارادے سے چلی جائے گی، دن اللہ کے ارادے سے چلے جائے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر میں رات کو کھڑا کر دوں کب تک؟ قیامت تک۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی، کوئی نہیں روک سکتی، یعنی اللہ اگر چاہے کہ رات ہی رات رہے تو کوئی اس کو دن نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب یہ قدرت ہے، اللہ فرماتے ہیں یأتیکم بلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو رات کو لاتے ہیں، تسکنون فیہ، تاکہ تم آرام کر سکو، افلا تبصرون، کیا تم سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں؟ وجعل لکم اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا، رات کو بنایا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، اور پھر اللہ اپنی قدرت کو پردے کے پیچھے رکھ دیا۔ اللہ کر رہے ہیں لیکن اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی، لیکن یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب عجیب باتیں فرمائی قرآن کریم میں، جس نے اپنی رحمت کے صدقے میں دن کو بنایا، رات کو بنایا، یہ سب سے انوکھی بات ہے۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات کو آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن میں کام کر کے رزق کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ مطلب اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب دن دیکھو، رات دیکھو، تو اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کی معرفت کو پہچانو، اللہ کون ہے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پہاڑ لگائے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین پر غور کر کے دیکھو تو صحیح، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کی طرف دیکھو کہ اللہ نے اونٹ کو کس طرح عجیب و غریب بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف تو نظریں اٹھا کر دیکھو کہ بغیر ستونوں کے کیسے اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا، اس بنانے والے اللہ نے کیسے اس کو بنایا، اس سے اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، تیرے رب نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو پھیلا دیا، زمین کو پھیلا دیا، چاروں طرف اس کو ہمارے چھت کے اوپر بنا دیا۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، پھر اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس طرح بنا سکتے ہو؟ کوئی نہیں بنا سکتا سوائے اللہ کے، اللہ ہی نے آسمان کو بنایا۔ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس کی چھت کو اونچا کیا، برابر کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اس میں سے دن کو نکالا، رات کو نکالا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو بچھایا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پہاڑوں کو لگایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس میں پانی کو نکالا، اس میں چارے کو نکالا۔ والجبال ارساها، اس میں پہاڑوں کو کیل بنا کے گاڑا، کس کے لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، بندو تمہارے لیے، جانوروں کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے، اللہ ہی کا تعارف ہے، جو مختلف جگہ پر اللہ فرما رہے ہیں الخالق الباری، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی نے یہ سب کچھ بنایا۔ دوستو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو بنائیں، پانی کے بغیر پانی بنایا، سونے کے بغیر سونا بنایا، انسان کے بغیر انسان بنایا، جنات کے بغیر جنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں، جنت کے بغیر جنت کو بنایا، مٹی کے بغیر مٹی کو بنایا، ہوا کے بغیر ہوا کو بنایا، پانی کے بغیر پانی کو بنایا، پتھر کے بغیر پتھر کو بنایا، آگ کے بغیر آگ کو بنایا، چوپائے کے بغیر چوپائے بنائے، دو پائے کے بغیر دو پائے بنائے، رینگنے والوں کو، تیرنے والوں کو، چلنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اڑنے والوں کو بغیر اڑنے والے بنائے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، ہاں اللہ ہی ہے جو ان تمام مخلوقات کو جاننے والے ہیں، تو وہ زبردست پیدا کرنے والے ہیں۔ درخت سے درخت پیدا فرمائے، آم سے آم بنایا، انگور سے انگور بنایا، انار سے انار بنایا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے بنائے ہیں۔ دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے جو ہر طرف ہمیں اپنا تعارف کرا رہی ہے۔ الخالق، الباری، المصور ہے، تصویر بنانے والا، بغیر نمونے کی تصویر بنائی، بغیر کسی ماڈل کے بنا دیا۔ البدیع، کون سی ذات ہے جس کے سامنے کوئی نمونہ نہ ہو، اپنے علم سے نمونے عطا فرما دیے، انسان کی شکلوں کے نمونے، پہاڑوں کے نمونے، چوپائے کے نمونے، دو پاؤں کے نمونے، پتنگوں کے نمونے، پتنگوں کے نمونے، تتلیوں کے نمونے۔ یہ مکڑی صرف اپنی مکڑی جیسی خفیف مخلوق میں 10,000 قسمیں ہیں، ایک مکڑی جیسی مخلوق سے 10,000 قسم کی مکڑی پیدا فرما دی۔ دوستوں کیا اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ یہ مکڑیاں خود بن گئی، یہ درخت خود بن گئے، یہ پانی کے دریا سمندر خود بن گئے؟ نہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے وہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اپنا تعارف کرایا اور بندوں کو کہا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے جو جسے چاہے عزت دیتے ہیں، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ذلت کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتلایا، ایک راستہ بتلایا، جو راستہ نبیوں کا ہے، پیغمبروں کا ہے، اولیاء کا ہے، صحابہ کا ہے۔ اس راستے پر چلیں گے تو پھر جب اللہ سے تم جو مانگو گے، برکت مانگو گے، اللہ برکت دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگو گے، اللہ رزق دیں گے، رحمت مانگو گے، رحمت دیں گے، خزانے مانگو گے تو اللہ خزانے نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے حفاظت مانگو گے، اللہ اسے بچا لے گا، دوزخ سے بچنا چاہو گے، اللہ بچائیں گے، حساب کو آسان کروانا چاہتے ہیں تو اللہ سے مانگے، اللہ حساب کو آسان کر دیں گے، پل صراط سے گزرنا آسانی سے چاہو گے تو اللہ اس سے بھی آسان کر دیں گے۔ دوستو یہ سب اللہ کی قدرت ہے، سب اللہ سے ہوگا، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، نوٹوں سے کچھ نہیں ہوتا، کام سے کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ دوستو قرآن کریم میں عجیب و غریب اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے جس کی پوری تفصیل یہاں نہیں بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات کو، کیسے کیسے انسانوں کو اور کیسے کیسے ذہن رکھنے والوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، کیسے دریا، کیسے آسمان، کیسے زمین، کیسے چرند، کیسے پرند اور کیسے مخلوقات کو اللہ نے بنائے، ان ساری چیزوں کا تعارف نہیں کرا سکتے، لیکن دنیا کے اندر ذرے ذرے کے اندر اللہ کی غیبی قدرت اپنے پردوں کے پیچھے ہے، اپنے لشکر کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر چیز میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدرت اور اس کی عظمت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کریں، اس کی عبادت کریں۔ جب یہ اللہ کا تعارف ہمارے سامنے ہوگا کہ ہر چیز کا ہونا اللہ سے ہوگا، کسی چیز کا نہ ہونا اللہ سے ہوگا، تب ہمیں اللہ کی عبادت میں ذرہ برابر شک نہیں ہوگا، اور ہم اللہ کی عبادت میں تھوڑا بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اللہ کی عبادت کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کریں گے اور کبھی بہانے نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ جب اللہ کا تعارف ہوگا تو اللہ کی معرفت ہوگی، جب اللہ کی معرفت ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی، جب اللہ سے محبت ہوگی تو ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ جب ہم یہ تعارف کو سمجھیں گے دوستوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت کی توفیق نصیب فرمائے اور معرفت کی دولت سے ہم سب کو اللہ نواز